دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اہل حدیث مکتب فکر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں اور یہ وجود میں کیسے آیا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اہل حدیث صدی 11 ہجری 17ویں صدی میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے دوران منظر عام پر آئے۔ اہل الرائے اور اہل القرآن کے برخلاف اس تفرقے میں احادیث نبوی کی اسناد پر زور دیا جاتا ہے، یعنی اہل الرائے کی طرح تقلید پر قائم نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ائمہ اہل سنت کی تقلید نہیں کرتے، یہ خود اجتہاد کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سب بدعت کے قریب ہیں اور ہم بدعت سے دور ہیں۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد حدیث کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنایا جائے۔ اگر کسی معاملے میں قرآن و حدیث سے مسئلے کی وضاحت نہ ہو تو مجتہدین کے اجتہادات کو دیکھا جائے۔ جس کا اجتہاد قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے اسے لے لیا جائے، جو ناموافق ہے اسے رد کر دیا جائے۔ اہل حدیث کے نزدیک خبر آحاد عقائد، احکام اور مسائل میں حجت ہے، جبکہ حدیث کی مطابقت یعنی اطاعت قرآن کی آیات کے اتباع کے برابر ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی سورہ نجم کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ ترجمہ: اور نہیں بولتا وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے۔ آج کل ہندوستان اور پاکستان میں اہل حدیث سے مراد اس گروہ کی لی جاتی ہے جو حنبلی سے قریب ہے لیکن کسی ایک امام کی پیروی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اہل حدیث سے مراد: اہل حدیث کا لفظ عربی زبان میں محدثین کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اگرچہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک جو 17ویں صدی میں شروع ہوئی، اس کے بعد یہ لفظ ایک خاص فرقے کے لیے استعمال ہونے لگا، مسلمانوں میں جو غیر مقلد ہیں احکام شرعیہ میں۔ اہل حدیث کی اصطلاح اب اس گروہ کی پہچان رہی جو سنت نبوی کی تعظیم اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدہ جیسا عقیدہ رکھتا ہے اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر عمل کرتے جو خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جن کا عقیدہ سلف کے عقیدے کے خلاف اور وہ صرف عقل اور رائے اور اپنے ذوق اور خوابوں پر اعمال کی بنیاد رکھتے اور رجوع کرتے ہیں۔ اہل حدیث خود کو وہ گروہ اور فرقہ کہتے ہیں جو فرقہ ناجیہ ہے، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت میری امت سے ایک گروہ حق پر رہے گا، جو بھی انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو وہ گروہ اسی حالت میں ہوگا۔ چند وضاحتیں۔ اہل حدیث کو وہابی بھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ تحریک محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے ملتی جلتی ہے، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک 17ویں صدی میں واقع ہونے والی ایک تحریک ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک ہر بلا اسباب مشکل کشائی کرنے والا خدا ہے۔ ایسا کوئی بیان اہل حدیث کی اپنی کتب میں نہیں ملتا۔ انہیں عصری یعنی روایت والے، سلفی یعنی سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے، محمدی اور اہل سنت یعنی سنت والے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام نام عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سلفی کا لفظ آج کل سیاسی و تفرقات کے سلسلے میں اپنے اصل مفہوم سے خاصا مختلف مفہوم بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ سلفی کا لفظ اصل میں سلف سے بنا ہے اور ہر وہ مسلمان جو اسلاف کی تعلیمات پر چلتا ہے وہ سلفی ہے۔ مختلف عقائد کے فرقے بننے سے قبل تمام اہل اسلام سلفیت پر ہی قائم تھے۔ اصلی اہل سنت ہونے کا دعویٰ۔ اہل حدیث اپنے آپ کو اصلی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت سے اہل حدیث ہی مراد لیتے ہیں، جیسا کہ ناصر بن عبد الکریم العقل نے لکھا۔ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا طرز زندگی اختیار کریں۔ انہیں اہل سنت نبی کی پیروی کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور الجماعت ان کے حق پر متفق ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دین میں فرقہ بندی نہیں کرتے اور ائمہ حق سے اختلاف نہیں کرتے۔ جن مسائل پر سلف کا اجماع ہے اسے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ نبی اور سلف صالحین کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اصلی اہل سنت والجماعت کا لقب اہل حدیث ہی نہیں بلکہ دیگر غیر مقلدین جیسے سلفی، مقلدین جیسے بریلوی، اہل تشیع اور صوفیہ سمیت ہر فرقہ خود اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اہل حدیث کے بعض عقائد۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدے کے ماخذ تین ہیں: کتاب اللہ، سنت صحیحہ اور سلف صالحین کا اجماع۔ دین کے تمام بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
نہایت واضح طور پر بیان فرما دیے تھے، لہٰذا اب کسی کے لیے اس میں نئی چیز نکالنے کی گنجائش نہیں۔ وحدت الوجود اور اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق میں خلول کرنا یا مخلوق اور خالق کے یکجا ہونے کا عقیدہ رکھنا دین سے خارج کر دینے والا کفر ہے۔ تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کی طرح اجزائے ایمان کی پیروی کرنا۔ کرامات اولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ ہر عام قانون سے ہٹا ہوا کام کرامت نہیں ہوتا، وہ شعبدہ بھی ہو سکتا ہے۔ کرامت پابند شریعت سے رونما ہوتی ہے اور شعبدہ فاسق و فاجر سے۔ معجزے اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ نبی علم وحی کی بنا پر معجزے کا دعوے دار ہوتا ہے، جبکہ ولی کسی کرامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے نہ وحی آتی ہے نہ علم غیب ہی ہو سکتا ہے، بلکہ عام لوگوں کی طرح اسے بھی کرامت کا پتہ اس کے وقوع ہونے کے بعد ہی چلتا ہے۔ دین کو شریعت اور طریقت میں اس طرح تقسیم کرنا کہ اول الذکر عوام کے لیے اور ثانی الذکر خواص کے لیے ہے، نیز سیاست و معیشت یا کسی شعبہ زندگی کو دین سے جدا سمجھنا باطل اور حرام ہے۔ علم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کے برعکس عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ البتہ اللہ اپنے رسولوں کو جس قدر چاہتا ہے امور غیب میں سے مطلع فرماتا ہے۔ نجومیوں اور کائنوں کی تصدیق کرنا کفر ہے اور ان سے راو رسم رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ وسیلے کی 3 اقسام۔ نمبر 1 جائز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا یا اپنے کسی نیک عمل یا کسی باقاعدہ حیات بزرگ کی دعا کو وسیلہ بنانا مباح ہے۔ نمبر 2 بدعت، ایسی چیزوں کو وسیلہ بنانا جو شرعی دلائل سے ثابت نہ ہو بدعت ہے، مثلا انبیاء و صالحین کی ذات یا ان کی بزرگی کو وسیلہ بنانا۔ نمبر 3 شرک، کسی فوت شدہ بزرگ کی وساطت سے عبادت کرنا یا اس سے دعا کرنا، اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا۔ برکت، برکت صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جس مخلوق میں چاہتا ہے برکت فرما دیتا ہے۔ برکت سے مراد خیر کی کثرت اور زیادتی اور اس کی ہمیشگی ہے۔ جس چیز کی باعث برکت ہونے کی دلیل نہ ہو اس سے حصول تبرک ناجائز ہے۔ قبروں کی زیارت اور ان کے پاس جو لوگ اعمال کرتے ہیں وہ حسب ذیل 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جائز، آخرت کی یاد کے لیے اہل قبور کو سلام کرنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے جانا، یہ اعمال قبروں پر کرنا مباح ہے۔ نمبر 2 بدعت، جو امور توحید کی روح کے منافی اور شرک کا سبب ہیں، جیسے قبر پر عبادت کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھنا، قبروں سے برکات حاصل کرنا، ثواب بخشانا، پختہ بنا کر مزار کی شکل دینا، رنگ و روغن کرنا، چراغ جلانا، چادریں چڑھانا، عبادت گاہ بنانا اور ان کی طرف رخت سفر باندھنا بدعت کے کام ہیں۔ نمبر 3 شرک، ایسی زیارت میں عبادات کی مختلف شکلیں شامل ہوتی ہیں، مثلا زائر کا صاحب قبور کو پکارنا، اسے غوث سمجھنا، فریاد کرنا، مدد مانگنا، قبر کے گرد طواف کی طرح چکر لگانا، اس کے نام کا چڑھاوا دینا اور نظر و نیاز ماننا۔ قرآن مجید اپنے الفاظ و معنی کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی ابتدا ہے اور اسی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ایک معنوی تعبیر ہے یا وہ مجازی اور غیر حقیقی ہے، اس قسم کے عقائد رکھنا گمراہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔